أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا تیسرا روزہ گزر گیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. فقط انہی کی دی ہوئی قوت اور انہی کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے یہ روزہ رکھا جا رہا ہے. اگر وہ ہمیں صبر، قوت اور طاقت نہ عطا فرمائے تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اسی صبر، قوت، طاقت اور حوصلے کا نام توفیق ہے. اگر توفیق انسان کے نامہ اعمال میں شامل نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. سب محض لا حول ولا قوت الا باللہ. سب کچھ طاقتیں اور توفیقیں اور مزید بندے کو قوت جسمانی، ذہنی، روحانی، قلبی سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو اس پہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان شریف بھی دیا، روزہ رکھنے کی توفیق بھی دی اور اس کو پورا بھی کراتا ہے اور ایسی حالت سے پورا کراتا ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتے. تو بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اب اس کا اگلا مرحلہ اس طرح سے ہے کہ یہ دوستوں کے کہنے پر اور احباب کے پرزور اپیل پر اور بار بار اصرار پر یہ کہا گیا کہ میں سوال جواب کی بھی کوئی نشست کیا کروں. تو مولانا مرحوم مولانا اسحاق صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد اور مربی ہیں، اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ فتاوی آن لائن بھی کیا کرتے تھے اور سوال جواب کی نشست بھی فرمایا کرتے تھے. تو جیسے ان کی وفات کے بعد جمعے کا تسلسل اور درس قرآن کا تسلسل، اب اسی طرح سوال جواب کا بھی انشاءاللہ وزیر تسلسل ہوا کرے گا. تمام دنیا سے جہاں کہیں سے بھی دوست چاہتے ہیں کہ ان کے سوالوں کے جواب ہوں تو وہ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پر یا فیس بک پیج پر یا میرا جو برادر کاشف علی کے نام سے جو میرا واٹس اپ ہے وہاں پر جا کر کے اپنے سوال بھیج دیا کریں. انشاءاللہ العزیز ان کو آڈیو اور ویڈیو دونوں طرح سے جواب ان کا پہنچ جائے گا. تو سوال نمبر 1 تو یہ ہے کہ رمضان یا عید کا چاند کیسے دیکھا جائے، اس کے بارے میں لوگ سوال. یہ بڑا پریشان کن مرحلہ ہے امت مسلمہ کے لیے. ہر سال کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اختلاف مطالع ایک لفظ ہے کہ مطلع ہم کہتے ہیں آج صاف ہے. ہاں جی، یہ اختلاف مطالع جو ہے یہ تو پکی بات ہے پوری دنیا کے اندر کہ کہیں دن ہے کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے کہیں شام ہے. یہ بدلتا رہتا ہے سارا پوری دنیا کے اندر. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو آج دن ہے، کسی جگہ پر رات ہے، اب رات ہے، کسی جگہ پہ دن ہے اب. تو یہ اختلاف مطالع ساری دنیا کے مشاہدے میں آ چکا ہے، اس لیے اس کے بارے میں سمجھ لیں. دوسرا اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے عرض بلد اور ایک ہوتا ہے طول بلد. ٹھیک ہے نا، کہ ایک یہ زمین ہے، اس کا یہ لمبائی کا رخ ہے، ایک چوڑائی کا رخ. بس جن ملکوں کا پہلے نظر آ جائے طول بلد پہ وہ اس پہ روزہ رکھیں گے. اس پٹی پہ جو ملک آتا گیا نا پوری دنیا میں اس کے قریب ترین تک وہ سارے اس کے مطابق روزہ رکھیں گے. وہاں ایک جگہ ہی چاند دیکھا جائے گا بس. اور دوسری جگہ پر یہ کہ جہاں پر عرض بلد ہے وہاں پر اس کے مطابق جہاں کہیں بھی دیکھیں گے لوگ اس کے مطابق جہاں جہاں اس پٹی کے مطابق چاند نظر آ جائے گا. اس پٹی یہ پٹی اس طرف کی تو اس پہ جتنے ملک دنیا کے اندر آباد ہیں اس کے دائیں بائیں جتنے آباد ہیں سب ادھر عید کریں گے اور روزہ رکھیں گے ایک ادھر. طول بلد اور عرض بلد کی بنا پر یہ سارے دیکھا جائے گا. اس لیے ایک ہی ملک میں 2 جگہ بھی عید ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس ملک کے کئی حصے عرض بلد میں آ جانے ہیں، کئی طول بلد میں آ جانے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لوگ چاہتے ہیں جی یہ جو ہے نا ہمارا بتایا جائے یہ کس طریقے سے، یہ تو کوئی وحدت نہ ہوئی. اسلام مصنوعی وحدت کو کوئی نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ وحدت وہی ہے جو پکی تمہارے ذہنوں میں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر شادیاں کریں، ایک دوسرے کے حوصلے کو برداشت کریں. یہ اصلی وحدت. یہ مصنوعی وحدتیں جی پوری دنیا میں کافر عید کرتے. کافروں کو چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کو یہ کوئی نہیں پوچھنا بھی کافر جو ہے وہ عید ایک کرتے تھے تم عید کیوں نہیں کرتے. اللہ نے اپنا قمری نظام بنایا ہوا ہے. شمسی نظام اسلام کا نہیں ہے، اسلام کا قمری نظام ہے اور یہ بڑا شاندار نظام ہے. کبھی موقع ملا تو آپ کو یہ بتاؤں گا بھی قمری نظام کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا. اگر اللہ قمری نظام نہ رکھتا یقین جانے بہت سارے کام اور بہت ساری نیکیاں ہماری ادھوری رہ جاتی. بہت پیارا نظام ہے اللہ نے اس کے اوپر. اور باقی شمسی منع کوئی نہیں.
شمسی کا بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ذکر کر دیا ہے کہ اللہ نے سورج اور چاند ستارے جو بنائے یہ تمہارے حساب کتاب کے لیے بنائے. دنیا کے معاملات اگر تم شمسی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. اس لیے اس پہ مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ پڑھنا چاہیے. جو لوگ نہیں جانتے اس بارے میں اس پہ بھی اس کے اوپر بھرپور لکھا گیا ہے کہ یہ شمس کے ذریعے سے بھی جیسے یہ ہمارے عام دن انگریزی مہینے وہ بھی استعمال کر لیے جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن دین کے سارے معاملات قمری چاند کے مطابق ہمارے چلیں گے. وحدت رکھنی ہے تو نمازیں پڑھو, ایک دوسرے کو کافر نہ کہو, ایک دوسرے کے بارے میں مناظرے کر کے ایک دوسرے کو گمراہ اور اس طرح کے الٹے سیدھے فتوے نہ دو. اصلی وحدت یہی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں, ایک دوسرے کا ادب احترام کریں, ٹالرنس کریں, برداشت ہمارے اندر ہو. ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلافات ہم کرتے ہیں دینی طور پر ان اختلافات کو بھی ہم اختلافات کی حد تک رکھیں, نہ کہ اپنے سماجی رویوں میں لانے کے بعد ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہیں اور تشدد کے راستے اور خود کش حملے ہو رہے ہیں. یہ سب فضول اور ربث ہے. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہوں نے اختلاف مطالعے کا ذکر کیا ہے. اس لیے دو جگہ اگر عید دو وقت میں ہوتی ہے تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے ہیں جی, بلکہ دو دن عید منائی جائے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا عید کے پہلے 2 روز بالکل کہا کہ یہ 2 آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ ایک دن ادھر عید ہے, ایک دن کہیں اور جگہ پہ عید ہے, تو اس لیے اس کے مسلمان بھائی جو ہیں وہ یہی رکھیں گے. اس طرح بڑی عید ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں بھی 3 دن تک روزہ رکھنے سے منع فرما دیا گیا. حکمتیں اسلام میں بہت ہیں, بندے کو سمجھ نہیں آتی بھی ادھر 2 دن ہے ادھر 3 دن ہے, روزہ رکھنے سے کیوں اسلام نے منع کر دیا. 5 دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, 2 چھوٹی عید کے دن اور 3 بڑی عید کے دن. کیوں؟ باقی بھائی بھی تو عید منا رہے ہیں, اس لیے باقی سب کو عید منانی چاہیے. یہ 2 عیدیں بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور کھلے دل سے منانی چاہیے. ایک ہی ملک میں بھی 2 عیدیں ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ آپ کی خوشی کا موقع ہے. جیسے آپ کو, کیونکہ چاند کو دیکھ کر ہی آپ نے روزے رکھنے ہیں اور چاند کو ہی دیکھ کر آپ نے روزے بند کر دینے. ہاں شک کا دن درمیان میں آ جائے, بادل آ جائے تو پھر 30 دن ہم نے پورے ہی کرنے ہیں. وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی رولا نہیں. یہ ہر دفعہ اختلافات جو ہے نا اور یا مقبول جان اور بڑے بڑے صحافی لکھتے پھرتے ہیں. بھئی تمہیں دین کی جب سمجھ ہی نہیں, نہ تم دین جانتے ہو, نہ تم نے کبھی دین پڑھا, صرف کتابوں سے پڑھتے ہو, تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کس طرح کی دین کی باتیں, تو تم اس پہ ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ تم لوگوں کا کام ہے سیاست اور صحافت وہ کرتے رہو. دین بالکل ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. اور فقہ حنفی کے مطابق پہلے تو یہ کہتے تھے مولانا احمد رضا خان بھی اور امام ابو حنیفہ کے اختلاف مطالعے کوئی نہیں, لیکن اب سب مان گئے کہ اختلاف مطالعے ہے. بالکل کئی جگہ مطلع اور ہے, ایک جگہ اور ہے. اس لیے روزہ رکھنا کیسے ہے؟ چاند دیکھ کر. دوسرا یہ کہ اس پٹی پہ جو روزہ نظر آ گیا بس ٹھیک ہے, اس کے مطابق روزہ آپ رکھیں, سارے لوگ آ کے رکھیں. اس لیے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں. یہ تو ہو گیا روزے کا مسئلہ, یہ نکل گئی بات. اب دوسرا وقت آ گیا کہ روزہ کھولنا اور بند کرنے کا وقت کون سا ہے شیعہ سنی کا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کوئی کہتا ہے 10 منٹ پہلے افطار, ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں لیٹ کریں گے اور 10 منٹ پہلے بند کریں گے. سنی کہتے ہیں تمہارا نہیں ہوتا. نہیں بھائی نہیں, مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. شیعوں کو بھی اور آپ کو بھی ان کا موقف سمجھنے کی ضرورت ہے. شیعوں کے ہاں جو ان کے علماء مانتے ہیں کہ جیسے ہمارے اہل سنت بھائی روزہ کھولتے ہیں ویسے ہی کھولنا چاہیے اور ویسے ہی رکھنا چاہیے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پہلے وقت ایسے تھے کہ ان وقتوں میں عمارتیں اتنی بلند نہیں ہوتی تھیں, نیچی ہوتی تھیں. اب بڑی بڑی بن گئی, سورج نکلنے کا غروب ہونے کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے احتیاطاً وہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ اگر ہم سورج کے پوری طرح غروب ہو جانے کا یقین ہو جائے تو ہم یہ روزہ 10 منٹ لیٹ کھول دیں. یہ اس وجہ سے وہ اپنا لیٹ کھولنے کا احتیاط بطور احتیاط کے کرتے ہیں. اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت بھی جو ہے نا, صبح صادق اور صبح کاذب, اس کے درمیان میں فرق کرنا ذرا مشکل ہو گیا ہے. اس وجہ سے وہ بھی کہتے ہیں 10 منٹ پہلے روزہ جو ہے وہ ہمیں بند کر لینا چاہیے. لیکن ان کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر 10 منٹ پہلے وہ روزہ بند کر لے تو وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ مسئلہ ساتھ نہیں بتاتے. آپ جائیں, یہ بھی ساتھ, آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ کو چاہیے کہ یہ مسئلہ بھی رکھنا بھی, اگر 10 منٹ پہلے آپ نے کر لیا بند, کیا نماز پڑھ لیں ابھی؟ نہیں, کہتے یہ کام نہ کرے. نہیں, وہ اہل سنت جب اذان دیتے ہیں اس کے مطابق کرتے, نہیں پڑھتے. اور ان کے ایک نہیں, آیت اللہ جواد غروی ہے اور بڑے ان کے بڑے بڑے عالم زوال اور مغرب کتابیں لکھی بڑی بڑی موٹی, میرے پاس ہے, اگر کسی کو ضرورت پڑی وہ بھی دکھا دیں گے اس کو, کہ ان کے, اور مجمع البیان کے اندر بھی تبرسی نے اور سب نے اکٹھا کر کے لکھا ہے کہ یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم اختلافات کرتے پھرتے ہیں. یہ بطور احتیاط کے ہے کہ ہم احتیاط کرتے, ورنہ ان کے علماء نے بھی لکھا ہے
اور کئی حدیثیں ایسی بھی ہیں جس میں امام جعفر الصادق کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے اہل سنت کے مجمع کے درمیان بیٹھا ہے تو انہوں نے پہلے روزہ کھولنا ہے اور بعد میں افطار کر اپنے بعد میں نماز پڑھنی ہے، تو اسے پہلے روزہ کھولنا چاہیے اور بعد میں ان کے جو ہے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر شیعوں کا مجمع ہے اور اس کے اندر شیعہ حضرات جو ہے ہمارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی پہلے نماز پڑھی جائے اور بعد میں روزہ کھولا جائے، انہوں نے کہا یہ ہماری اپنی احتیاط ہے، لیکن اتفاق اور اتحاد کی یہ سخت ضرورت ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ روزہ ہم اکٹھا ہی کھول لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ان پڑھ شیعہ جو ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں، جو پڑھے لکھے ان کے علماء ہیں ان سے ہمیں ان کا موقف لینا چاہیے، اور یہ بنتا بھی یہی ہے کہ سارے فرقوں کو ایک دوسرے کے معمولی مولویوں سے اور ان پڑھ عوام سے بالکل ان کی رائے نہیں لینی چاہیے۔ بریلوی حضرات ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، جعفریہ ہوں، زیدیہ ہوں، خارجیہ ہوں، عباضیہ ہوں، کوئی بندہ بھی ہے اس کے عالم سے پوچھنا ہے، اور بہت بڑے عالم سے، چھوٹے سے نہیں کہ ایسے ہی وہ کہیں سے پڑھا ہوا مدرسے سے، نہ، عالم سے مراد مجتہد العصر والزمان، اپنے وقت کا مجتہد ہو، وہ بتائے گا آپ کو اصلی عالم کے اصل میں کیا ہے۔ مولانا محمد حسین ڈکو صاحب یہاں پہ اللہ ان کی زندگی فرمائے، عالم دین ہے، شیعہ حضرات کے مجتہد ہیں یہاں کے پاکستان کے، آپ سے میں نے کئی دفعہ ان کے پاس بیٹھ کر روزہ بھی کھولا ہے اور ان کو بھی میں نے دیکھا ہے روزہ کھولتے، وہ کہتے بھی 3 دفعہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر جو ہے نا یہ پڑھ لی جائے، اتنی دیر بعد ہم روزہ پہلے یعنی 3 دفعہ یہ پڑھ لے پھر روزہ کھول لے، چاہے اہل سنت کھول رہے ہیں، وہ نہیں انتظار کرتے۔ تو باقی شیعہ حضرات سے یہ بھی ایک گزارش ہے، بھی آپ کہتے رہتے بھی اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے ان کو چاہیے اپڈیٹ کریں، بھئی اپڈیٹ آپ ہوں۔ اب تو آگے کیلنڈر سے صاف پتہ چل گیا کہ جدید حالات سے کہ اس طریقے سے اتنے بجے سورج غروب ہوتا ہے، اتنے بجے نکلتا ہے، اتنے بجے صبح صادق ہوتی، اس لیے کیلنڈر کی آپ پیروی کریں۔ آپ کے ہاں تو اجتہاد بہت بڑی چیز ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں دروازہ ہمارے ہاں اجتہاد کا کھلا ہے، آپ کے ہاں بند ہو گیا، چلو ہمارے ہاں بھائی بند تو نہیں ہوا، آپ الزام ہی لگاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے ہاں کھلا ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب آپ کو جدید حالات سے مدد لے لینی چاہیے۔ اگر کوئی آج کل سیزیرین ہو رہے اب خواتین کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ جدید حالات سے مدد لے رہے ہیں، تو اس میں اختلاف رفع کر لیں، پتہ چل جائے گا ایک ہی جگہ بیٹھ کر بھی سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے اور کتنے بجے نکلتا ہے اور صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ان کے ہاں بھی ہے کہ صبح صادق جو ہے وہ اسی وقت ہوتی 10 منٹ بعد، اور اسی وقت نماز پڑھنی ہے جب اہل سنت والجماعت اذان دیتے ہیں۔ 10 منٹ پہلے ہم سے اگر وہ روزہ بند کر لیں تو فجر کی نماز نہیں وہ پڑھ سکتے، یہ میں آپ کو بات پکی بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس بارے میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال آیا بھی جن ملکوں کے اندر روزہ طویل ہے اس کا حل کیا کرنا ہے، 22 گھنٹے، وہ جو جہاں 6 مہینے صبح اور 6 مہینے شام رہتی ہے، وہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ وہاں سورج نکلا رہتا ہے۔ یہ قطب شمالی اور قطب جنوبی جو لوگ اس طرف رہتے ہیں یا جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، انہوں نے پڑھا، اور ہمارے علماء نے اس کے بارے میں اپنے فتاوی جات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ آج مسئلہ نہیں پیدا ہوا بھی ابھی مسلمان وہاں کے یہاں آئے ہیں تو ہمیں اطلاع ہوئی، نہیں، آپ پرانے فتاوے پڑھتے چلے جائیں۔ ہمارے علماء آج سے 800 سال، 1000 سال پہلے، 1400-1200 سال پہلے اس وقت وہ سارے مسائل، کیونکہ اسپین تک تو مسلمانوں کی حکومت جا چکی تھی، یورپ کے اندر تھی ہماری حکومت، وہاں کے مسلمانوں کو یورپ کے اندر دیکھیں نا، وہاں مسئلہ اور تھا، یہاں اور تھا، وہاں دن اور لمبے چوڑے، اس لیے یورپ کا مسئلہ پرانا ہی ہے، اس وقت سے مسلمانوں کی جب سے وہاں پر حکومت ہے یہ اس وقت سے مسئلہ چلا رہا ہے۔ اس کے لیے علماء نے 2 حل بتائیں۔ ایک تو علماء نے بتایا جو ہمارے مولانا اسحاق صاحب بھی فرماتے تھے بھی آدمی کو روزہ ہی رکھنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ، کہ وہاں کا دن اور رات کے مطابق 21 گھنٹے کا بھی روزہ بن جاتا ہے، وہ رکھے اپنی قوت کے مطابق۔ ایک دوسرا علماء نے اس کے بارے میں حل بتایا کہ وہ بالکل جو ہے نا قریب ترین کوئی ملک یا پھر مکہ مدینہ چونکہ ہمارا مین سینٹر سٹی ہے، یہ ان پہ مطابق دیکھے کہ کتنے بجے بند ہوتا ہے، کتنے گھنٹے کا روزہ ہے، اس کے مطابق رکھے اور کھولے، اس کے مطابق اپنا روزہ چلا لے، انشاءاللہ اللہ اس کا روزہ قبول و منظور فرمائے گا۔ اس لیے یہ دیکھنے کا جو طریقہ کار یہ آپ کو بتا دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اس دور میں بھی لوگ دن اور رات جو ہیں بڑی جلدی سے گزرنے شروع ہو جائیں گے، بہت جلدی گزریں گے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بس اس وقت اوقات متعین کر لینا، اس کے مطابق تم لوگ اپنی نمازیں جو ہیں پڑھتے رہنا۔ اللہ نے دن رات کی چرخی تیز کر دینی جب قیامت کا قرب آ جائے گا، بڑا تیز ہو جانا کام، جلدی اب ختم۔ اب دیکھیں نا دن جلدی اب تیسرا روزہ بھی ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں چلا، اس لیے ان کو بھی مسئلہ ان کا بھی بتا دیا۔ انگلینڈ کے اندر بھی جو لوگ رہتے ہیں
ان کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ وہاں کے لوگوں کی قوت برداشت ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں لمبا تو رکھیں، ورنہ چپ کر کے سعودی عرب کے ساتھ کھولیں اور سعودی عرب کے ساتھ بند کریں، وہی ہمارے بنیادی سٹی ہیں۔ اگلی بات آ گئی کہ روزہ کھولنے کی کوئی خاص دعا ہے؟ بھائی جان روزہ کھولنے کی کوئی خاص دعا نہیں، بسم اللہ کریں اور کھجور کھائیں اپنا روزہ کھائیں۔ ہاں جب روزہ کھل جائے ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی کہ پیاس دور ہو گئی، آپ رگیں تر ہو گئیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس روزہ رکھنے کا اجر ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، جو دعائیں ہیں وہ جو اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، مولانا مرحوم نے بھی اپنی زندگی میں فرمایا، روایت کوئی نہیں ٹھیک، بلکہ میں پڑھتا تھا، میں چھوٹے ہوتے میں نے کہا جی میں آپ کو دعا سناؤں، انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ ٹھیک روایت نہیں، تم یہ ذہب الظماء جو ہے نا یہ یاد کرو، وہ میں اسی وقت ہی 5-7-10 منٹ کے اندر میں نے یاد کر لی، شوق اور لگن تھی، 5 منٹ میں یاد ہوگی، بعد میں کئی بندوں کو اللہ تعالیٰ واٹس ایپ تھے اور لوگوں ان کو سناتا پھروں بھی واٹس ایپ دعا سنیں کیسی ہے، تو یہ دعا یہ پڑھا کرے اور یہی سب لوگوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے نا، یہی سب سے اچھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے روزہ رکھنے کی نیت اور دعا، یہ بات بڑی واب صوم من غاد کچھ نہیں، بس نیت آپ کی ہو گئی کہ اللہ میں نے روزے رکھنے رمضان کے، نیت آپ کی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور نفلی روزے کی نیت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ آپ دن چڑھے بھی، آپ نے صبح نہیں کھایا پیا، لیٹ اٹھے، آپ دن چڑھے، آپ نے کہا چلو یار میں نے روزہ رکھنا ہے، تو آپ دن کے وقت بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں نفلی روزے کی۔ فرضی روزے کی نیت آپ کی بس آپ کی رات کو ہی ہوگی، پہلے ہی ہوتی جب سحری کھانے کے لیے اٹھے، یا پھر اگر آپ سحری نہیں کھا سکتے آپ سوئے رہ گئے تو آپ نے رات نیت کر لی تھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں 8 پہر والا روزہ کوئی نہیں ہوتا، 8 پہر والا روزہ ہوتا ہے، اس کو وصال کا روزہ کہتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ بھائی روزہ تو افطار ہو گیا آپ کا، جب آپ نے روزہ کھانا کھا لیا وہ آپ نے کھا لیا، اب سحری ایک مستحب چیز ہے، کھانی چاہیے۔ جو بندے یا جس فیملیوں کے ہاں کوئی بیمار ہے یا کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے، کوئی مرضع ہے، بچے کو دودھ پلانے والی ہے، کوئی حاملہ ہے، تو کم سے کم سحری کے وقت اٹھ کے سحری کھا لے، اس سحری کھانے کا بھی ثواب ہے، اور اپنی روٹین نہ توڑے، اس کے اندر سحری لازمی طور پر کچھ نہ کچھ کھائے، ایک آدھ لقمہ سحری کا لے لے، چلو اللہ تعالیٰ اسی سے قبول فرما لے گا اس کی سحری کو۔ اور سحری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور یہ روزے کو طاقت دیتی سحری، ورنہ بندہ کیسے رکھ سکتا ہے، یہ بندے کو طاقت دیتی۔ کھجور آپ علیہ السلام نے بڑی پسند فرمائی سحری کے اندر، فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، 1 3 5 7 جتنی بھی کھجوریں آپ نے کھانی ہیں وہ آپ کی طلب ہے، ایک ہی بشک کھا لیا کرے، سارا کھانا کھایا، اینڈ پہ ایک کھجور جو ہے وہ آپ نے کھا لی اور اوپر سے پانی پی لیا، یہ بڑی پیاری سحری۔ میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، آخر میں پھر کہتا ہوں یا اللہ وہ تو روٹی تھی، یہ اب تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جو ہے نا فرمایا کہ کھجور جو ہے مومن کی بہترین سحری، یہ اب سحری وہ ہے جو تیرے نبی کو بڑی پسند تھی، وہ کرنے لگا ہوں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے طریقے پر ایک جب سارے کھانے شانے کھا لیا، اینڈ پہ گٹا گٹ پیتے پانی کے، یہ پھر اوپر سے دہی کی لسی، پھر ایک اور بلٹوا، ایک اور بلٹوا، حد ہو گئی یار، یہ سحری ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیو؟ سحری کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، حضور نے رکھی، پہلے کھا پی لو جو آپ نے کھانا ہے، آخر میں کھجور رکھو، اس کو پھر بڑی اہتمام، چاہے ایک ہی ہے نا، سامنے رکھ کر اپنے نبی کو یاد کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اس وقت آ جانی بہت بڑی بات ہے۔ میں تو بہت یاد کرتا ہوں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضور اس ٹائم اٹھ جایا کرتے ہوں گے، آپ کے سامنے کھجور مبارک ہوگی، پانی بھی آپ کے سامنے ہوگا، آپ علیہ السلام پھر کھجور کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہوں گے، تو یہ جب دل آئی تو وہ روزہ 1 نہیں 2 نہیں کئی چند ہو جاتا ہے، اور اس کا ثواب بھی بہت بڑا۔ نیت کرنے سے دیکھ لیں کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیت سے ہی کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب روزہ کے لیے ہوتے تھے، بندہ آپ نے کھجور کے اوپر یا بلند مقام پہ چڑھایا ہوتا، وہ کھڑا اوپر دیکھ لیتا تھا، بلند مقام پہ کھڑا ہو کے بھی سورج غروب ہو رہا ہے، اس نے اشارہ کرنا، بس حضور نے اسی وقت کھجور پکڑی ہونی، جلدی سے بسم اللہ کر کے کھجور کھا لینی۔ تو اس وقت بھی یہی خیال کرے بھی اس وقت میرے حضور پاک علیہ السلام سحری سے پہلے افطاری سے پہلے باتیں نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ افطاری کے وقت نبی پاک علیہ السلام نے اس کے اشارے پر اسی وقت کوئی 10 منٹ کا 5 منٹ کا مراقبہ اپنے نبی کو یاد کر لینے سے دل پھر بڑا روشن ہوتا ہے۔ جو بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور اپنے دل میں اپنے نبی کو سحری اور افطاری کے وقت اور دن کے وقت بھی کئی برا خیال آ جائے یا کوئی بری بات آ جائے، فوراً نبی علیہ السلام کا قصد کر لیں، فوراً حضور کی طرف توجہ کر۔ ابھی اس ٹائم حضور زور کے وقت کیا کرتے ہوں گے؟ ابھی ظہر ہی ہے، اب عصر کے وقت برا خیال آ جائے تو ابھی حضور کیا کرتے ہوں گے؟ ابھی مغرب کے وقت کیا کرتے ہوں گے؟
ابھی یہ صبح سے لے کے شام تک حضور نے دوپہر تک کیا کیا ہوگا، فوراً حضور کو لائیں گے، ایک سیکنڈ سے پہلے نبی علیہ السلام کے خیالات آتے ہیں، سارے وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور بندہ پرباش ایسے ہی حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے افطاری اور سحری کے وقت کھجور کا استعمال کریں، جس کو نہیں مافق بلا شبہ نہ کرے، پانی کے ساتھ کر لے، اس کے ساتھ کھول لے۔ پانی بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر وہ آدمی سمجھتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شوگر ہے یا جس طرح بھی ہے، تو اس کو آپ اپنے طور پر استعمال کر لیں۔ اب یہ اس طرح کے سوال جو آپ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب ایک سوال آیا، ہمارے دوست نے محمد طارق نیازی صاحب نے سوال کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں حرام چیزوں کے متعلق ہے کہ اس میں خون کا حرام ہونا، اس میں کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے، تو خون آج کل بطور کھاد دنیا میں استعمال کیا کرتے، اس کا جواب چاہیے۔ تو اس میں اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ جو ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے پینے سے حرام فرمائی ہیں کہ ان کھانے پینے کی ان چیزوں سے وہ تمہارے لیے حرام کر دی ہم نے ہیں، اور اس کے اندر دیکھیں ایک حلال چیز بھی ہے، وہ کیا ہے کہ کھانا ہو حلال کا، وما اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر وہ بھی شے، یعنی کھانے پینے کی چیز ہے۔ تین چیزیں الگ بیان کی، ٹھیک ہے نا، مرا ہوا جانور، خنزیر اور خون، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ایسی تھی جس کے بارے میں فرمایا شاید وہ حلال ہی ہو لیکن اس پہ غیر اللہ کا نام آ گیا، اسے اسی وقت چھوڑ دینا۔ یہ بھی اللہ کے حکم پر ہم نے چھوڑ دیے ہیں تینوں چیزیں کھانی، وہاں پہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔ تین چیزیں ویسے حرام کر کے ہمیں منع کر دیں، ایک حلال کر کے بھی کہا کہ اگر میرا نام نہیں لیا تو وہ تم نے بالکل نہیں کھانی۔ تو بھائی جان، باقی یہ جو چیزیں ہیں، یہ مردہ جانور ہو یا خون ہو یا اب کیا وہ خنزیر کا کہوں گا تو پھر اور ہی شور مچ جائے گا، باقی بار کیا یہ ان کی کو کھاد بنتی جو مرضی بنا لیں، جو مرضی ان کی یوٹیلائزیشن آپ کریں، جس طریقے سے مرضی آپ نے کرنا ہے وہ اس کو کریں۔ اسلام اس کی کوئی ممانعت نہیں فرماتا، اسلام کہتا ہے یہ چیزیں ہیں، اگر وہ اس طرح آپ کے کھاد میں استعمال ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی پروسیجر ہے، آپ کرتے ہوں گے اس کو۔ یہ گوبر بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ ہی کا اپنا پیشاب پخانا، یہ کب منع کیا ہے شریعت نے کہ اس کی کھاد نہ بنے؟ یہ بھی تو نجس ہی ہیں، حرام ہے، نجس بھی ہیں اور حرام بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں جب ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کسی طریقے سے یوٹیلائزیشن اس کی کر لیں، بلکہ علماء تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ خون جو ہے نکل جاتا ہے نا، وہ تو چلو کسی طریقے سے بتایا حرام بھی ہے، اور کپڑوں کو لگ جائے تو دھو لینے چاہیے۔ یہ جو اس کے جانور کے اندر ابھی خون ہے اور آپ اٹھا کے گوشت کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو لگ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ایسی۔ تو یہ بات سمجھنے کی، ایک ہے کسی چیز کا کھانا پینا بطور غذا کے، ایک اس کا اور پروسیجر بڑے ہیں، اس کو اور طریقوں سے آپ اپنی استعمال میں لے آتے ہیں، تو یہ کوئی حرام نہیں۔ یہ ہو گیا آنتیں ہو گئیں یا کوئی اور جانور کی چیزیں ہیں، وہ ساری ہو گئیں، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے کھانے پینے میں، لیکن وہ ساری چیزیں کھادوں کے اندر، دوائیوں کے اندر یا دائیں بائیں جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں اس کو کرنا بالکل جائز ہے۔ دیکھیں نا، شراب ہے بالکل وہ پینی حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن نجس نہیں کہ وہ آپ کے کپڑے کو لگ گئی، اگر آپ کہیں جی میرے کپڑے کو لگ گئی تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں، کچھ چیزیں نجس ہے، کچھ چیزیں حرام ہیں، اور کچھ چیزیں نجس اور حرام دونوں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں۔ کتا ہے خشک، وہ اگر آپ کے کپڑے کو پاس سے چھو گیا ہے، اس کی رالیں وغیرہ نہیں آپ کو لگی، چھو گیا جاتے وقت، تو وہ آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہو گئے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کام کرتے ہیں جیسا کہ بھینسوں کو سنبھالنا، بکریوں کو سنبھالنا، حلال جانوروں کو، ان کا بھی کوئی چھینٹا، کوئی گوبر یا کوئی اس طرح پیشاب کا چھینٹا پڑ جاتا ہے تو کوئی وہ ایسی حرام چیز نہیں ہے، وہ آپ اس کے اندر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کچھ چیزیں نجس ہیں، کچھ حرام ہیں۔ نجس ہوتی ناپاک چیز، ٹھیک ہے، کہ لگ جائے تو اسلام نے فرمایا اس کو دھو، جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، یہ نجس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام بھی، یہ کھائی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی کتا ہے یا شراب ہے، یہ دونوں چیزیں کھانی حرام ہے، لیکن لگ جائے آپ کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو یہ حرام، یہ کوئی بالکل آپ کو ناپاک نہیں کرتی۔ نجس اور حرام یہ الگ الگ آپ دو چیزیں سمجھ لیں۔ کچھ چیزیں نجس ہیں لیکن کیا ہے، حرام نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، نجس نہیں ہیں، اور کچھ نجس اور حرام دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ اس کے مطابق۔ اس لیے یہ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں وہ اپنے پاس رکھ لے یا کر لے تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جدید دور کے اندر بھی جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلا سوال ایک آ گیا، یہ سوال چلو ہمارے دوست پہلی دفعہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بھی ہم بتا دیں ان کو۔ نیازی صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ نماز تراویح کی تشریح چاہیے تعداد، نہ تراویح دنیا میں رسول پاک نے پڑھی نہ پڑھائی، بس سیدھی بات ہے۔ لفظ تراویح بھی خود ایجاد کرتا ہے، نبی پاک نے قیام اللیل کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کرنا چاہیے، اور بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رمضان اور غیر رمضان میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، ہیں تہجد ہی ہوتی تھی اس کو آپ تہجد، قیام اللیل، تراویح، قیام رمضان اور وطر، یہ ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں، ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں۔ تہجد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہجود کرے، ہجود سے نکلا کہ اپنی نیند توڑ کے اللہ کے لیے اٹھے، بڑی اللہ کو اس لیے پسند ہے وہ تہجد جو نیند توڑ کے بندہ پڑھتا ہے۔ رمضان شریف میں کوشش کر کے سو جایا کریں، تہجد اٹھا کریں اس کے لیے باقاعدہ۔ تو یہ پہلے وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل آپ نے ابھی عشاء پڑھی، آپ کو پتہ بھی میں اٹھ نہیں سکتا، تو آپ نے عشاء عشاء کے ساتھ ہی اپنی تہجد کی دو نفل اور ایک وتر پڑھ لیں۔ اس کو آدھی رات کے وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کو صبح فجر سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی تہجد کو انہوں نے لگ پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا چلو تم تہجد کی جماعت کرا لیا کرو۔ تہجد کی جماعت کا نام انہوں نے تراویح بنا لیا ہے، خود ہی اپنے سے، نہ یہ نبی پاک نے بولا ہے لفظ، نہ صحابہ کرام نے بولا ہے، یہ بعد میں لفظ تراویح چلا ہے کہ جس میں یہ تھا کہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ باقی تعداد کا آپ کیا پوچھتے ہیں، جب لوگوں نے شروع کی تو 60 تک چلے گئے، 60 تک چلے گئے، کوئی 34، کوئی 40، کوئی 48، بس ہٹے نہیں بندے، ٹھیک ہے نا۔ 8 سے بات چلی دور تک گئی ہے، یہ بالکل۔ باقی دو باتیں اس کے اندر سمجھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے میرے خلیل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، دیکھیں لفظ خلیل بولا حضور کے لیے، خلت دل کے اندر خلیل ہوتا ہے، دل کے اندر، تو میرے خلیل نے مجھے یہ حکم دیا کہ رات کو میں وتر پڑھ کے سویا کروں، ادھر حضور نے یہ حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، وہ حضور پاک کو سنایا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو تہجد کے وقت اٹھا کرتا، ادھر حضور نے یہ فرمایا۔ تو جس آدمی کو آپ علیہ السلام نے دیکھا بھی یہ آدمی نہیں اٹھ سکتا صبح کے وقت میں، تو اس کو تو آپ نے فرما دیا ابو ہریرہ کو کہ تم عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیا کرو، اس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صبح کے وقت، اور فرمایا فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو صبح کے وقت پہلے اٹھا کرتا تھا اب اٹھتا ہی نہیں۔ اور بھائی جان تہجد کی فکر کیا کریں، 40 سے اوپر عمر ہو جائے تو ویسے ہی ختم ہو جاتی کہانی، پھر تو تہجد چھوڑنی نہیں چاہیے، یہ تو ایسے ہی آوارہ عمر ہے۔ اس کے بعد تو چلو ٹھیک ہے جوانی کی عمر لڑکے نہیں پڑھتے، لیکن در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، لڑکوں کو چاہیے بچپن سے تہجد، بلکہ چھوٹے بچوں کو تہجد مولانا مودودی کے والد ہوں یا اور بھی میں نے پڑھے ہیں، بچپن سے ہی نا 7-8 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو تہجد پہ لگا لیا، پھر ساری زندگی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی، باپ پڑھتے نہیں، بیٹوں نے کہاں خاک پڑھنی۔ اس لیے یہ بات تہجد اور تراویح کی بھی میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی۔ باقی اس تراویح کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس کو قرطبی کے اندر لکھا ہے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر بھی قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں پڑھ کے نا یہ ختم کر دے، ٹھیک ہے، 8 یا 20 جتنی بھی پڑھنی ہے۔ اور میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی اس جمعے پچھلے پڑھ کر سنایا بھی، انہوں نے بھی کہا کہ علم تری کیف سے شروع کر لے، آخر تک جاتے جاتے تک سب ختم ہو جائیں گی، 15-20 چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر اس کو ختم کر لے، ایسے بھی کی جا سکتی۔ قرآن مجید اس کے اندر ختم کرنے کا کہاں سے آ گیا؟ اب قرآن مجید، پھر اس کی تفسیر، پھر اس کی آگے سے آگے چیزیں، یہ کوئی فائدہ نہیں بھائی جان، یہ تو آگے سے آگے آپ اگلے بندوں کو تہجد سے بھی آپ بھائی آپ عادت ڈال لیں، 30 دنوں میں عادت ڈلی ہوگی، ساری وہ پوری اپنا سال ہی اپنا تہجد پڑھتے رہیں گے، تو اس لیے تہجد کے بارے میں بھی آپ لوگ سن لیں۔ باقی یہ فرماتے ہیں کہ 7 زمین اور 7 آسمان کے متعلق بتائیں، کیا 7 زمینیں ہیں؟ بالکل قرآن مجید میں اللہ نے کہا مثلہن، جیسے اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمین بنائی اور اس کی طرح کی 7 زمینیں ہیں۔ اب وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کیوں ہیں، اس میں ہو گئی شریعت چپ، بالکل نہیں بولی، اور اس کو کہہ دیا یؤمنون بالغیب۔ 7 زمین جس کے لیے یہ دیکھیں نا، یہ ایک گلیکسی، اس کے ساتھ بے شمار گلیکسی ہیں، 7 زمین، باقی وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اللہ پاک نے آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا کہ وہاں ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہوتا۔ جنت میں بھی ابھی کچھ نہیں ہو رہا، جہنم میں بھی ابھی کچھ نہیں ہو رہا، ویلیاں ہی پئی ہیں، تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی خبر لے کے بس بتایا اللہ نے کہ ہیں، اور یہ صرف اس نے اپنی شان بتائی ہے کہ میرے لیے یہ زمین و آسمان بنانے کوئی مشکل نہیں، 7 زمینیں 7 آسمان، اس طرح کی زمینیں اس طرح کی، یہ اللہ نے نا اپنی بے پرواہی دکھائی۔ اللہ اکبر۔ آپ پوچھیں بھی اللہ نے پھر کیوں ذکر کیا، میں بتا دیتا ہوں، بے پرواہی بتائی بادشاہ حقیقی شہنشاہ نے، بس شہنشاہ نے فرمایا کیا ہے زمینیں آسمان بنانے میرے لیے، 7 زمینیں 7 آسمان اس طرح، اوے کچھ مسئلہ نہیں تیرے رب کے لیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بس
جو کچھ زمین و آسمان اور جو کچھ یہ زمین و آسمان سب تیرے رب کے لیے کوئی بالکل کن، ایک کن کا بن گیا، تیار ہو گیا، بس ارادہ ہی کیا بس اس نے۔ اس لیے اللہ نے اپنی شہنشاہی بادشاہی کا ذرا روب ڈالا بندے کے اوپر بھی۔ بادشاہ سلامت کا صرف یہی ایک دربار نہیں، اس بادشاہ کے بڑے دربار ہیں، بس تو اس تک نہیں پہنچ سکتا، نہ رسائی حاصل کر سکتا۔ میرے سامنے عاجز ہو کر گر اور سجدے کیا کر، اور میرے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کر، یہی تیرے لیے کافی۔ باقی صلاۃ و تسبیح کے بارے میں سن لیں، اتنی روایات اس کی ٹھیک نہیں، لیکن ملا جلا کے علماء نے کہا ہے کہ کوئی طاقت آ جاتی روایتوں کے اندر، یہ روز ہی پڑھنی چاہیے۔ میرے مطابق تو ڈیلی آدمی کو صلاۃ و تسبیح 15 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ تہجد کی نماز کوئی صلاۃ و تسبیح بنا لیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی کے اندر آپ پڑھ لیا کرے سارا۔ اگر آپ نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تو بیٹھ کر یہ 4 نفل پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے نا، یا اس طرح 2 پڑھ لی، اس کے بعد پھر 150 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر اس کے اندر سبحان اللہ نہیں یاد رہتا تو 150 دفعہ اس دفعہ 300 دفعہ یہ ہو جائے گا۔ نماز میں پڑھیں گے تو بڑی افضل ہے، یہ پڑھنی چاہیے، ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے ڈیلی، کوئی مسئلہ نہیں، 5 7 10 منٹ لگتے ہیں، انہی تہجد کی نماز کو آپ صلاۃ و تسبیح بنا لیں، وہی آپ کی رکھتے ہیں وہ ہو جائیں گی، وہی سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ لوگ جو یہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ کافی تعداد ہو گئی، باقاعدگی سے آتے رہیں، انشاءاللہ رمضان کے یہ دن آپ کو قیامت کے دن پتہ ہی کوئی نہیں لگنا بھی کیا کر، ایک ایک سیکنڈ کا مول جو پڑھنا ہے نا، آپ میری بات پہ یقین کر لیں، کیونکہ میں نے جس کی بات پہ یقین کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک نے جس پہ یقین کیا وہ اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی ہے، بس ہمارا اور اتنا ہی، کوئی اور لمبی چوڑی بات نہیں۔ حضور یہ دن بڑے قیمتی ہیں، آپ کو یہ لمحے اتنے مزہ آئے گا قیامت کے دن کہ آپ انجوائے کریں گے، اور مجھے ڈھونڈتے پھریں گے بھی کاش صاحب اس دن چلو 10 بجا دیتے، آپ اتنا نام مل رہا ہے، انام ہی ملی جانے، انامی انامی انام انامی نام، ادھر آ ہوں اے بھی لے جا، ہوں اے بھی لے، دو ہی دفعہ ادھر آئے، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی بندہ ہی پاگل ہے، سمیٹ ہاتھ تو 2 ہیں، کتنے نام اس بادشاہ سے، اتنے انام ہی انام ملی جانے کہ آپ تصور نہیں۔ اس لیے ان دنوں میں رمضان میں قرآن مجید، تہجد، ٹھیک ہے، اور روزہ، بس چھوڑنا نہیں، سارے کام چھوڑ دیں، چھٹیاں لے لیں، سک لیو دے دیں، بس یہ کام نہیں چھوڑنا۔ رمضان شریف میں قرآن مجید کی تلاوت روزانہ 1 سپارہ، دن 1 رات، 1 دن 1 رات، 2 قرآن مجید رسول پاک نے رمضان میں ختم کیے، جبریل کو آپ نے سنائے 2 قرآن میں، کم سے کم ہمیں بھی سنانے چاہیے، اپنے آپ کو سنانے چاہیے، اپنے کانوں کو سنانے چاہیے، تاکہ ہمارے کان ہی مان لے آئیں۔ یہ بڑے بے ایمان کان ہیں، یہ بڑی الٹی سیدھی باتیں گانے سن سن کے ان کانوں نے بڑی تباہی اتاری ہے۔ اب اس کے اندر بجائے اس کے کہ سیسا ڈال کے اللہ اندر بھیج دے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ شیریں نبی پاک کی بیانات سنائے، اور سلام قول من رحیم، یہ اللہ کی آوازیں آئیں اس کانوں کے ذریعے سے، تو کتنا مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کا آنا قبول و منظور فرمائے، اپنے ساتھ 1-2 آدمی کو اور لے کر آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ افطاری بہت اعلیٰ انتظام ہوتا چلا جائے گا، اللہ نے بڑا دے رکھا ہے الحمدللہ، بڑی شاندار افطاری بھی ہو جائے گی، لے کر آئیں، لوگوں کو بھر دیں، کیونکہ آپ کے لانے سے جو لوگ دین کی باتیں سمجھیں گے انشاءاللہ رضی اللہ سے قبول و منظور فرمائے گا۔ جی رمضان شریف میں ٹوتھ پیسٹ، مسواک، ماؤتھ واش، کچھ بھی آپ کرنا چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایک پیارے بھائی کا سوال تھا، وہ مجھے آپ کے یاد دلانے سے آ گیا، وہ کہتا کاش صاحب مجھے کسی نے بتایا جی یہ روزے کا منہ میں پانی ڈالیں وہ حلق میں چلا جائے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ متشدد ہو گیا زیادہ، نتیجہ اس کا یہ نکلا اس کا 10 بجے حلق خشک ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی متشدد ہونے کی ضرورت نہیں، جو منہ میں آپ نے پانی ڈالا اس کو تھوک دیا بس ٹھیک ہے، ایسے بار بار تھوکی جانا وہ حلق ہی خراب نہیں، بس ہو گیا، جو تھوڑی بہت تری لگ گئی وہ اللہ نے لگائی ہے، ہم نے لگائی، اس کے حکم سے وضو کیے ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا وضو کرو، اس لیے مسواک کریں، ٹوتھ پیسٹ کریں، ماؤتھ واش کریں، کچھ بھی آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کون سی کوئی بات ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی یہ خوشبودار چیز ہے، کہتے ہیں جی اس میں خوشبو ہے، نہ جو مسواک ہے اس میں خوشبو نہیں، چندن کی مسواک کریں آپ کی، اس کی نیم کی مسواک کر لیں، کسی اس کی تو اپنا ذائقہ اور خوشبو دونوں کی ہوتی، ذائقے اور خوشبو کے بغیر کہاں آتی، اس لیے ماؤتھ واش بھی آپ سمجھتے ہیں، چلو میں اسی کو منہ میں گھما کے تو چلو منہ صاف ستھرا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، تو مسواک اور ٹوتھ پیسٹ بالکل کر لیں۔ آپ اپنے سر پہ تیل بھی لگا سکتے ہیں، ناک میں کان میں بھی دوائی اپنے ڈال سکتے ہیں، انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، طاقت کا نہ ہو بیماری کا انجیکشن وہ لگا سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بڑے آرام سے، کہیں نہیں جاتا روزہ آپ کا، یہیں پہ رہنا ہے، آپ کے پاس ہی پڑا ہے، بس جن چیزوں سے اصل روزہ ٹوٹتا ہے ان سے بچنا ہے، غیبت، جھوٹ، چوری، فریب، یہ ہے روزہ توڑ، اس سے روزہ اصلی ٹوٹتا ہے،
اس سے حضور نے فرمایا اس نے بھوک پیاسی کاٹی ہے، ورنہ روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا تھا دن میں، وہ تو ایسی شام تک بیٹھا رہا۔ اس سے بچنا ہے، جو پوچھنے والی شے ہے وہ پوچھے مجھ سے، ٹھیک ہے، کہ یہ دیکھیں یہ بھی مسئلہ میں نے بتا دیا، یہ بھی پوچھیں بھی ٹوٹتا کس سے؟ ٹوٹتا بھائی گناہوں سے ہے۔ بس جب روزہ ٹوٹ گیا تو پھر آپ کا دن میں آپ نے کوئی گناہ کر لی، روزہ ٹوٹ گیا، حضور نے فرمایا اب سارا دن بھوک پیا، شام کو اس نے اگر کھولا بھی تو بھوک پیاسی کاٹی، نبی پاک نے فرمایا۔ جو جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ان چیزوں سے روزے نہیں کو ٹوٹتے، ایسے ہی مولویوں نے نئی بات آپ کو نئے بکھیڑوں میں ڈال دیا، کچھ نہیں، روزہ اتنا کچا نہیں۔ حضور کے دور میں سر میں تیل بھی لگاتے تھے، مسواکیں بھی کرتے تھے نبی علیہ السلام، کان میں دعائیاں بھی حضور کے دور میں ڈالتے تھے۔ حضور بتا کر جاتے بھائی جان یہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جانا ہے تمہارا۔ نبی پاک کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، دعائیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا، کانوں میں ناک ڈالتے ہی تھے لوگ، اس لیے یہ حضور کے سامنے اس وقت لوگ کلیاں نہیں کرتے تھے، ناک میں پانی نہیں چڑھاتے ہوں گے، سب کچھ ہوتا، کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا۔ اس کا مطلب کہ یہ ساری چیزیں مباح تھیں، ٹھیک تھیں، ان کے اندر تشدد نہ برتیں کہ آپ تھوکتے رہیں بار بار پھر آپ کا حلق خشک ہو جائے گا، کلی کالی بس ایک دفعہ جو ہے پانی جو سادہ پھینک دیا بس ٹھیک ہے، باقی جو منہ میں رہ گیا تری رہ گئی، تری اب کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ آ جانے سے جتنی مرضی کہہ آ جائے، تھالوں کے تھال آ جائے، بر کے آئی جائیں، کچھ کوئی حلق میں رہ گیا یا کچھ نہیں، کچھ اسے کہہ جتنی مرضی، کوئی نہیں، روزہ آپ کا ٹوٹا، بس آگے اندر چلی گئی، کوئی باہر نکل گئی، بس نکل گئی، منہ بعد میں صاف کرے، بس ٹھیک ہے۔ اگر ہمت نہیں، اس کے بعد کوئی نڈال ہو گیا تو اپنا روزہ افطار کر لے اسی وقت، بس کسی کی طبیعت خراب ہو گئی روزہ افطار کر لے اسی وقت، کسی کی بی پی، کسی کا شوگر، دل کا اٹیک، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا اسی وقت روزہ افطار، بس اب اس کو شریعت نے کہہ دیا روزہ توڑنا فرض ہو گیا تجھ پر، اب تو کسی صورت میں نہیں رکھ سکتا، جان تیری قیمتی ہے، روزے اللہ کو تو پھر زندگی ہوئی تو آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے نہیں مائیاں کہتی بابے میں روزہ نہیں توڑنا، میں او کیوں نہیں توڑنا؟ اب اگر تو نے روزہ نہ توڑا تو اب تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان کی نہیں جائے گی۔ فرما برداری اسی کے اندر ہے کہ ایسا ہو گیا، آپ کو بیمار ہو گئے ہیں، مسافر ہیں، کہیں آپ نے آنا جانا ہے تو روزہ نہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو روزے رکھا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہر وہ خیر جو نبی پاک کو دیا ہم کو بھی عطا فرما، ہر اس شر جس سے نبی پاک کو بچا لیا ہم کو بھی مامون اور محفوظ فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خلفشار سے اس کو مامون اور محفوظ فرما، پورے رمضان میں ہمارے ساتھ ہو کر ہمیں رمضان کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر کر دے، ہمیں نہلا دے، ہمارے پہ اپنی برسات کو اور برکھا کو کھل کر برسا، ہمیں تہجد کے لیے بالکل حشاش پشاش اٹھا، روزہ حشاش پشاش رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی دن رات تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما الہی، اور ہماری ساری چیزوں کو قبول و منظور فرما، اور ویسے سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہماری ان چیزوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا۔